آکاشان تیری وچ آئیا اے آمانو کا خبر نکائی نخاشان دا پایا آپ کا قرآن سمجھ نہیں سکتا آپ کا سمجھا نہیں سکتا خاص بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ نے نعمت عطا فرمائی یہ خاص سینے ہوتے ہیں جنہوں نے نعمت سما جاتی یہ خاص سینے سن حاجی منظور صاحب کی محنت جناب قاری وقاص محمود صاحب کی محنت آج رنگ لے کے آئے ہیں کہ انہاں بچوں نے پورا قرآن 30 بارے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا اللہ نے رسول قرآن پاک کا اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ خود لیا اللہ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ذمہ خود لیا لیکن سنو دوستو ان سینیاں میں جڑا موجود ہے نا علماء کو پوچھو قرآن پاک دی زبر زیر شاد مد وچ کوئی بندہ دنیا دا مائی دال کمی پیشی نہیں کر سکتا اس قرآن دے اندر کوئی بندہ کمی پیشی نہیں کر سکتا ساری کتاباں تبدیل ہو گئی نا آج دنیا تے تورات اصل شکل وچ کوئی نہیں انجیل اصل شکل وچ کوئی نہیں زبور اصل شکل وچ کوئی نہیں بس اس کو رب دا کلام ہے جنہوں قرآن کہتے ہیں وہ محفوظ ہے اصل شکل وچ محفوظ ہے اسی طرح سمنا اسی طرح دینا اسی طرح دیکھا وہی ترتیب ہے جنہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ وچ حضرت عثمان غنی کو لگائی سی وہی ترتیب عالمی جاری و ساری ہے ایک دن آنا ہے لوگوں نے صبح اٹھنا ہے جنہوں نے قرآن پڑھنے دی عادت ہو گئی عائشہ صاحب کے ساتھ درد کر رہے ہیں نا کیسی الماریاں میں سجا کے رکھتے ہیں تے سال تو بعد کدھر کھولتے ہیں یا پھر کوئی فوت ہو جائے تو کھولتے ہیں اللہ نے دی تلاوت سانو روزانہ کی بنیاد تے کرنے کی توفیق دے رہی ہے ویسے تو آلے وچ کیڑا کیڑا بندہ جڑا ارادہ رکھتا ہے کہ میں روزانہ ہمیں 2 آیتاں پڑھو پر پڑھو نہ ہو جڑے ارادہ چیز اس کی ایسی ہے کہ ثواب تو کرو یہ ثواب تو باہر ہوئے ہر کام میں نہ اللہ اکبر اصل یہ بھی واقعات پڑھے نے کتابوں میں کہ کوئی مائی سی وہ قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں سی کھول کے چوم کے لینا ہوتے انگلی پھیر کے کہتی ہے مالکہ تو سچ لکھتا ہے میرے ربا تو سچ لکھیا ہے جب وہ مر گئی تو لوگوں میں کیا جنتیاں پہ سارا کر دی گئی شاہ احمد جی کمیں بخشش ہوئی یعنی بس میں قرآن میں اس انداز نال ویکھ نہیں سا اس انداز نال کھول نہیں سا کہ اپنے رب نے